बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रुयत हिलाल कमेटी चांद देखने के लिए बैठे और कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ये हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में हर दफ़ा ईद पर यह लाजमी देखा गया है कि ख़बरें गर्दिश करने लग जाती हैं कि क्या होगा, चांद नज़र आएगा नहीं आएगा, कमेटी बैठी है, कहाँ कहाँ शहादतें आ रही हैं, कहाँ से क्या कहा जा रहा है, फिर रुयत हिलाल मरकज़ी कमेटी कहाँ बैठ रही है, जोनल कमेटीज़ कहाँ बैठ रही हैं, ये सब बातें डिस्कस होती हैं। मुफ्ती पोपल ज़ई साहब वो क्या करेंगे? जब एक दफ़ा मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान हो जाता है तो उसके बाद पोपल ज़ई साहब का इंतज़ार हो रहा होता है कि वो क्या करेंगे। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो साहब कबायली इलाके हैं या खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर अल्लाह की ईद हो रही होती है। ये सब मनाजिर हम देखते रहे हैं। अब आप देखें कि जिस तरह से रमज़ान मुबारक के हवाले से हुआ था कि रात को यानी इशा की नमाज हो चुकी, लोग घरों में चले गए, हत्ता कि कुछ इलाके ऐसे थे देहात में जहाँ लोग जल्दी सो जाते हैं कि सुबह जब उठे तो पता लगा कि जनाब ये तो अब रोज़े की अनाउंसमेंट हो गई है, तो पता ही नहीं था। तो वरना ये कि चले शहरों में तो ये था मसाजिद खुलवाई गई और सब काम हुए, वरना तो देहातों में ये भी रिपोर्ट हुआ कि लोग तो सुबह जब फजर के लिए उठे तो पता लगा कि जनाब वो हो आज तो रोज़ा है। ये सब कुछ होता रहा, ये इस दफ़ा की बात है। और उसमें भी बहुत सी बातें हुई थी कि जी रुयत हिलाल कमेटी को ने जोनल कमेटीज़ यानी जो मुख्तलिफ शहरों में बैठती हैं वहाँ से तो कोई शहादत मौसूल नहीं हुई थी, लेकिन कुछ और लोगों की जिनका कोई नाम वगैरह भी सामने नहीं आया कि उनका मानकर उन्होंने कहा था तो जनाब वो चांद नज़र आ गया है, लिहाजा फिर उन्होंने कहा जी रोज़ा है। और इतनी रात को ये बड़ी एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई। तो जाहिर है कि अब ईद के हवाले से भी बात होनी थी कि जी अब क्या होगा, 29 या 30 रोज़ों का मामला। लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया पर और ज़्यादा मसाइल खड़े हो गए जब एक वीडियो वायरल होती चली गई। अच्छा, मुझ तक भी पहुंची और यकीनन आपने भी देखी होगी, नहीं तो किसी न किसी ने ज़रूर इस हवाले से बात की होगी कि जनाब ये क्या है। अब ये मुफ्ती नासरुल इस्लाम हैं जिनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। हुआ क्या कि ये सुबह से ही यानी अभी 29 की शाम हुई नहीं, पता कैसे लगेगा कि जनाब 29 या 30 रोज़े हैं, उससे पहले ही इसकी सारी रिकॉर्डिंग वायरल होगी कि ये बाकायदा किसी टेलीविज़न पर दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है और उसमें वो बता रहे हैं कि जनाब हफ्ते के रोज़ ईद होगी। तो ये पहले ही कैसे कह सकते हैं, यानी जुमेरात की शाम नहीं, ये तो ऐसे जैसे बुध के दिन या जुमेरात की सुबह ही ये बात हो गई हो, क्योंकि सुबह तो हर एक के पास ये वीडियो थी और हर तरफ वायरल हो रही थी। लेकिन जब हमने पता किया है अभी तक जो इतलात हैं उनमें यह है कि ये मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुफ्ती हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी वो भारत की तरफ से दबाव था, इस वजह से उनसे पहले ये रिकॉर्डिंग करवा ली गई कि जी हफ्ते को ही आपने कह देना है, और वो 1-2 दिन पहले ही उनसे रिकॉर्डिंग करवा लेगी कि हफ्ते को होगी। अब इस वजह से बड़ी कन्फ्यूजन हो गई, लोग पूछने लगे कि जी ये क्या पाकिस्तान में है, ये मुफ्ती नासरुल इस्लाम जो हैं मुबीना तौर पर इनका ताल्लुक कहाँ से है, ये कश्मीर से हैं, किधर से हैं, ये किस तरह इन्होंने पहले ही ईद की अनाउंसमेंट करवा दी, तो लिहाजा फिर अब पता ही नहीं। ये तो जुमेरात को आप बता सकते हैं चांद देखकर कि जुम्मे को रोज़ा है या नहीं है, और फिर अगर नहीं है तो फिर हफ्ते को ईद होगी, वरना फिर जुम्मे को 29 रोज़े। लेकिन अब अजीब बात ये हुई है कि इस वीडियो की वजह से यानी चूँकि हफ्ते को किया गया इस वीडियो में ऐलान, जो मैंने आपको बता दिया कि अब तक यही है कि जी मकबूजा कश्मीर के मुफ्ती हैं, तो यहाँ भी कंट्रोवर्सी और ज़्यादा हो गई कि यहाँ पर जब मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी बैठी है तो उसने भी ये कहा कि जी हफ्ते की रोज़ ईद होगी, चांद नज़र नहीं आया। तो जब ये कहा गया तो फिर ज़ाहिर है लोग और ज़्यादा सवाल उठाएंगे। सवालों की तो क्या बात है, हर कोई एक्टिव है, हर कोई इस पर बात करता है। तो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इस दफ़ा इजलास हुआ जी इस्लामाबाद में, पहले पेशावर में हुआ था और यानी ये रमज़ान के हवाले से, और अब ये इस्लामाबाद में हुआ है। शवाल का चांद नज़र नहीं आया, मुल्क भर में ईद उल फितर 22 अप्रैल बरोज़ हफ्ता होगी, ये फिर ऐलान किया गया। अच्छा, इस दफ़ा कहा गया कि कहीं से भी शहादत मौसूल नहीं हुई, ज़्यादातर मतलब साफ था तो कोई मसला नहीं था चांद देखने में। लेकिन इस दफ़ा भी यह हुआ है कि महकमा मौसमियात की तरफ से भी यही बात की गई कि जी चांद आज नज़र नहीं आ सकता था, तो लिहाजा अब हफ्ते को ही ईद होगी। इसके साथ एक चीज़ और मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि सऊदी अरब में कल ईद है, जुम्मे के दिन। सऊदी अरब में कल ईद है, जुम्मे के दिन है, जबकि हमने जो रमज़ान का आगाज़ है वो सऊदी अरब के साथ ही किया था। सऊदी अरब और पाकिस्तान में एक ही दिन रमज़ान का आगाज़ होता है।
یہی نہیں بلکہ برطانیہ یورپ میں بھی کل جمعے کے دن عید ہے، متحدہ عرب امارات، ترکی میں، سعودی عرب، یہ سب جگہوں پر جمعے کو ہی عید ہو رہی ہے، جبکہ آسٹریلیا، برونائی، انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور، یہاں پر پاکستان کے ساتھ ہفتے کو عید کا کہا گیا ہے۔ انڈیا میں بھی ہفتے کو جو ہے وہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر عید ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر آج تو 28واں روزہ تھا، تو جب ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ہی رمضان المبارک کا آغاز کیا تو انڈیا نے اس دن نہیں، وہاں پر کہا گیا کہ چاند نظر نہیں آیا، تو اس سے پھر ایک دن کے بعد وہاں پر یعنی اعلان ہوا۔ تو اب وہاں پر پہلی ریکارڈنگ میں نے آپ کو بتایا جموں کشمیر کی، مقبوضہ کشمیر کی جو ہے وہ ریکارڈنگ سامنے آ گئی ہے، اور اس پر اب میڈیا میں تو بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کنٹروورسی ہوتی ہے۔ اور پھر اس رمضان میں نے جس طرح عرض کیا نا کہ اس لیے سوال اٹھے کہ جی کسی بھی زونل کمیٹی میں جو کہ مختلف جگہوں پر بیٹھتی ہیں ان کی طرف سے بھی شہادت نہیں آئی۔ اب مفتی پوپل زئی صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بھی یہ شکر ہے کہ ہفتے کو ہی عید کا اعلان ہو گیا، ایکچولی کم از کم پورے پاکستان میں انشاءاللہ امید ہے کہ اب ایک ہی دن عید ہوگی، اور یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے، ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ مفتی پوپل زئی کے ساتھ جو چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہیں مولانا عبدالخبیر آزاد، وہ مسلسل رابطے میں تھے، مسلسل، کیونکہ وہاں مفتی پوپل زئی صاحب اپنی مسجد میں وہ ایک اجلاس بلا کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں فون سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر الگ اعلان کر دیا کرتے تھے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب جب چیئرمین رویت ہلال کمیٹی تھے اس دور میں بہت زیادہ ہوا، تو مولانا عبدالخبیر آزاد آئے ہیں تو یہ آخری وقت تک لگے رہتے ہیں، ان کے ساتھ جناب مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، اور اب ان کے ساتھ بھی اعلان ہوا اکٹھے ہی۔ اس کے ساتھ جناب یہ بھی خبریں گردش کرتی ہیں سوشل میڈیا پر کہ جی بڑا کہا گیا ہے کہ ایک دفعہ ہی کرنی ہے، اکٹھے کرنی ہے، ورنہ بڑا ایکشن لیا جائے گا، جس نے کوئی خرابی کی، جس نے کوئی الگ سے اعلان کر دیا، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ایک اور چیز، جب رمضان مبارک کا اعلان ہوا تھا یکم رمضان کا، تو اسی دن الیکشن کمیشن کی طرف سے بڑی خبر آ گئی تھی کہ جی اکتوبر 8 اکتوبر کو اب الیکشن ہوں گے، اور اس سے یہ لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی، دیکھیں جی یہ اس لیے اچانک رات کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، اس وجہ سے کہ یہ خبر اتنی دھماکے دار تھی کہ لوگ اس طرف نکل جائیں گے، تو کہ یہ کیا ہو گیا، جبکہ پہلے تاریخ دی جا چکی تھی 30 اپریل کی، تو اب یہ کیا ہوا کہ یہ تو خود سے ہی انہوں نے آگے کر دیا ہے کام الیکشن کمیشن نے، اور کہا جی 8 اکتوبر میں جا کے الیکشن ہوں گے، بھی ہو ہی نہیں سکتے۔ تو جب ہمارے ہاں ہوتا ہے عید کے حوالے سے، میں آپ سے کر رہا ہوں، چاند کی بات ہوتی ہے تو ضرور یہ خبریں گردش کرنے لگ جاتی ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک رہے گا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کیلنڈر کے لحاظ سے فیصلہ کر لیں پہلے سے ہی، اب سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے تو اس کو دیکھا جائے، جبکہ علماء حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دین میں ہمیں حکم یہی ملتا ہے کہ چاند دیکھ کر جو ہے اس کا اعلان کیا جائے، تو ہم پہلے سے نہیں کر سکتے، چاند دیکھنا ہے، یہ ضروری ہے، تو یہ ایک معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اب مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے ملک بھر میں چاند نظر نہ آنے کا اعلان کیا ہے، اور ملک بھر میں عید الفطر 22 اپریل بروز ہفتہ کو ہوگی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہوا، اور اس میں بعد میں اعلان کیا گیا کہ زونل ضلعی رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس بھی ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں منعقد ہوئے۔ ملک بھر میں کہیں سے بھی چاند کی رویت کی شہادت موصول نہیں ہوئی، جس کے بعد چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ سوشل میڈیا پہ ایک اور چیز بھی بڑی وائرل ہوئی تھی، اور وہ سچ ثابت ہوئی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی، کہ ایک پورا مینیو دیا گیا تھا کہ جناب یہ اجلاس ہو رہا ہے رویت ہلال کمیٹی کا، اور مینیو میں یہ ہونا چاہیے، وی آئی پیز کے لیے یہ کھانے ہونے چاہیے، یہ ڈشز ہونی چاہیے، اس کے بعد چائے میں یہ ہونا چاہیے، اتنے لوگوں کے لیے یہ، 100 کے لیے یہ، اتنے لوگوں کے لیے یہ، اور جو ان کے سٹاف آئے گا ان کے لیے یہ 3 قسم کے مینیوز تھے، ایک وی آئی پی تھا، ایک دوسرا تھا، ایک اور تھا، تو اس میں کھانے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈشز تھیں، بڑی مرغن قسم کی لمبی چوڑی سویٹ ڈشز کی الگ جناب کئی ڈشز، اور یہ سب کچھ تھا، جس کے بعد باقاعدہ کہا گیا کہ نہیں جی وہ تو پھر ٹینڈر ہی ختم کر دیا گیا ہے، ہم تو جناب جو مل جائے وہ کھانے والے لوگ ہیں، یہ سب بات اس وقت بھی آئی تھی۔ اچھا جناب، پریس کانفرنس کے دوران مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ بیشتر علاقوں میں مسئلہ صاف ہے، لیکن کچھ علاقوں میں ابر آلود ہے، کسی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول نہیں ہوئی، اس لیے ملک بھر میں عید الفطر ہفتے کو ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ یکم شوال، یہ متفقہ طور پر فیصلہ ہے جی، یہ بڑا اہم ہے، کہ یکم شوال 1444 ہجری 22 اپریل کو ہوگی۔ رویت ہلال کمیٹی کے اس اعلان کے کچھ دیر بعد وزارت مذہبی امور نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے کہا کہ ماہ شوال 1444 ہجری ہفتے کے روز سے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے محکمہ موسمیات
پاکستان نے چاند نظر آنے کے حوالے سے رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ 20 اپریل 2023 کی شام یعنی 29 رمضان مبارک 1444 ہجری کو شوال کا چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لہٰذا 30 روزے ہوں گے۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا تھا کہ موسمیاتی ریکارڈ کے مطابق ملک کے بیشتر حصوں میں موسم صاف یا جزوی ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ یہ رپورٹ بھی میرے سامنے ہے محکمہ موسمیات کی۔ اور اب آخر میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ بھی ہو چکا ہے کہ ایک یعنی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ایک ممبر کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ جب وہ اجلاس کے دوران وہ کہتے ہیں کہ فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے کہ دیکھیں جی یہ تو زبردستی کر رہے ہیں، یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اعلان کا معاملہ یہ تو اس طرح ہے، آپ دیکھیں آپ تھے تو اور چیز تھی، فلاں تھا، اس دور میں یہ ہوتا تھا، اب تو یہ زبردستی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کب تک رہے گا کہ ہر دفعہ کنٹروورسی ہوتی ہے، ہر دفعہ کبھی کوئی ویڈیو آ جاتی ہے اور وہ پھیل جاتی ہے، لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، کسی کو یقین نہیں آ رہا ہوتا اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے، ہوا بھی ہے، اعلان نہیں ہوا، پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کب ہوگا، پتہ نہیں رات کتنی دیر تک یہ ہو۔ سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے بات کہ جی پتہ نہیں اعلان کیا ہوگا اور رات میں کتنی دیر میں ہوگا۔ تو یہ اتنی جلدی یہ سارے معاملات ختم ہونے والے نہیں ہیں، مگر بہرحال میری طرف سے آپ سب کو پیش کی عید مبارک کہ چلیں الحمدللہ یہ ہے کہ ہفتے کے دن عید کا اب کم از کم ابھی تک یہ اطلاعات ہیں کہ ہر طرف سے اب اس پر پاکستان میں یہ کہا گیا، مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہو، مفتی پوپلزئی صاحب ہوں کہ جی ہفتے کو عید ہوگی۔ باقی کچھ ملکوں میں میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب سمیت دیگر کچھ ممالک ہیں جہاں پر جمعے کے دن کل عید منائی جا رہی ہے، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ پتہ لگ جائے کہ صبح کوئی خبر آ گئی ہے کہ کچھ علاقوں میں خاص طور پہ کوئی قبائلی علاقے جو ہیں سابقہ قبائلی علاقے خیبر پختونخوا میں، وہاں پر یا کچھ اور علاقوں میں جو ہے اپنی سطح پر علاقائی سطح پر ہی کچھ لوگوں نے جی سعودی عرب کے ساتھ کرنے کے لیے جی جمعے کو عید کر لی ہے، تو یہ بھی ہو جایا کرتا ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ ورنہ مرکزی طور پر میں نے آپ سے بتا دیا جو آفیشیل اعلان ہے مذہبی امور کی طرف سے، وزارت کی طرف سے، محکمہ موسمیات کی طرف سے، مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی طرف سے، وہ یہی ہے کہ ہفتے کو انشاءاللہ عید الفطر منائی جائے گی پورے پاکستان میں۔ اللہ حافظ۔